أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینوں سے گزار کر رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ رواں دوان ہے، مگر ہم ہی غافل ہیں کہ جو اس مہینے میں بھی محروم رہ گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ ہمارے لیے 11 مہینے اور ان کے بعد آنے والا یہ رمضان کا مہینہ برابر سا ہو گیا ہے۔ اور میں تھوڑی سی جرأت کر کے یہ کہوں گا کہ برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں جو ہے آرام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ غافل رہنا ہے۔ کہ دیکھیں آپ کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں، خود امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ اپنی لنگی کو کس کر باندھ لیتے کہ اب آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اور ہمارے ہاں الٹا معمول ہے کہ رمضان میں ہمارا بستر ہی نہیں چھوٹتا، یہاں افطاری کے بعد بھی ان کو سونا ہے، تراویح پر بھی سونا ہے، صبح تہجد کے وقت جب وقت سحر ہو رہا ہوتا ہے تو تب بھی سونا ہے، فوراً کھانا کھا لیا تو اس کے بعد بھی سونا ہے، اگر نماز باجماعت پڑھ لی تو اس کے بعد بھی سونا ہے، پھر اس کے بعد دن میں بھی سونا ہے۔ کہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات آپ کو بنایا، مگر آپ کا یہ معمول کہ آپ بستر نہیں بچھا رہے ہیں، اور ہمارا یہ معمول کہ ہم گناہ سے گناہ تر کرتے جا رہے ہیں، گناہ گار سے گناہ گار تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے سمندروں کے جھاگ سے زیادہ، قطروں سے زیادہ گناہ کر لیے، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کر لیے، مگر ہمارا یہ معمول ہے کہ ہمارا بستر نہیں چھوٹ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں خاص اہتمام کرتے قرآن مقدس کا، تلاوت کا، نمازوں کا۔ یہ معمول ہو جاتا کہ آپ کے پاؤں سن ہو جاتے، اتنی نمازیں آپ پڑھتے۔ اور یہاں تہجد کا وقت ہمیں میسر ہے، مگر کسی کو یہ توفیق نہیں مل رہی ہے، یہ دل میں نہیں خیال آ رہا ہے کہ بھائی سحری کو
آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لے کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں بھی کر لے، کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری عبادات کا یہ معمول ہے۔ تو آپ بتائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کہاں دوسرے مہینوں سے ہمارے لیے جو ہے الگ ہوا؟ بالکل برابر سا ہو گیا کہ جہاں تراویح پڑھی جا رہی ہے تو وہاں بھی بس پیچھے نمازیوں کا بس ایک ہی شکایت ہے کہ فاسٹ 5G سپیڈ لگا دی جائے تو نماز ہو جائے۔ رمضان سے پہلے دو دڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن سننا ہے کہ نہیں سننا ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے قرآن سنا جاتا ہے، پھر قرآن سننے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کا خود ہی یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ امام صاحب کے قریبی تر ہوتے ہیں، کیونکہ امام صاحب انہی نے بلایا ہوتا ہے، وہی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت تھوڑا فاسٹ کیجئے گا، تھوڑا آج چھوٹی نماز پڑھائیے گا۔ یہ ہمارا معاملہ رہتا ہے، صرف محض فارملٹیوں کے لیے ہمارے قرآن سننے کا معمول ہے کہ جھگڑے رہتے ہیں رمضان کے پورے مہینے میں کہ نماز کو 5 منٹ اوپر نیچے نہ کیا جائے۔ لوگ روٹھ جاتے ہیں، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا اصول ضابطہ نکال لیا آپ نے کہ عشاء کی اذان ہوتے ہی نماز شروع کر دی، فجر کی اذان ہوتے ہی نماز شروع کر دی۔ دوسرا طبقہ ہے نہیں اجازت ہے۔ تو دو دڑوں میں ایسی سنگینیاں اور ایسی کشمکش کہ ایک دڑا بالکل نماز کو نہیں آتا رمضان میں۔ یہ ہمارے رمضان کا حال ہے۔ تو بتائیں جب یہ حال ہمارا ہے تو اللہ کی عطا ہمارے لیے کیا آئے گی؟ وہ بھی تو ویسے ہی آئے گی جیسے عام مہینوں میں، ویسے ہی آج بھی جیسے عام مہینوں میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے اس مہینے میں کوئی دعا قبول نہیں۔ حالانکہ احادیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان چند خصوصیت کے ساتھ اس امت کو ملا ہے کہ اس امت کے لیے رمضان کی ہر رات کو جو ہے مغفرت کی اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے، عام معافی مغفرت کی۔ اس رمضان کے مہینے میں روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہر دن اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے جہنمیوں کا آزاد فرماتے ہیں کہ شروع رمضان سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے نمازیوں کے لیے، رمضان کے روزے داروں کے لیے۔ اور فرمایا اس آخری دن میں، اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے۔ تو ہمارے رمضان کا مہینہ بتائیں کہ کس قدر ہم غافل ہیں، غفلت میں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ تقوی کے لیے رکھا تھا، ہماری ہدایت کے لیے رکھا تھا، ہماری مغفرت کے لیے رکھا تھا کہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ مگر اللہ کی پناہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے اور ہم غفلت میں غفلت کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی تراویح کا اہتمام نہیں ہے، معمولی سے چھوٹے کام ہو الگ بات ہے، جی کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، نہیں نماز پڑھ سکتے، ان کے لیے الگ بات ہے۔ یہاں تو معمولی بہانوں کے لیے رمضان کی جو ہے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے تراویح کو، کہ بعض حضرات نے ایک تکیہ کلام بنا کے رکھ دیا ہے کہ 8 رکعت نماز پڑھائی جائے، کہ ہم 8 رکعت والے ہیں، 12 رکعت والے ہیں، اور سوال پہ سوال پوچھے جاتے ہیں، کہیں مذاق میں اور کہیں حقیقت میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کا جو عمل رہا وہ 20 رکعت تراویح کا رہا۔ کسی نے بھی تراویح میں غفلت اس قدر نہیں کی جیسی ہماری غفلت ہے کہ آگے امام صاحب قرآن پڑھا رہے، رکوع تک ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، پیچھے ہم بیٹھے رہتے ہیں، رکوع میں شامل ہونے والا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہ چیز کہ وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق نے گھر کر رکھا ہے، جس شخص کو یہ خیال نہیں رہتا، جس کے قیام چھوٹے جا رہے ہیں کہ یہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، مسجدوں کی جو ہے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے تھے، اور یہاں حال کچھ الٹا ہو جاتا ہے۔
کہ صرف 5 منٹ کی دیری سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ فجر پر 5 منٹ اگر امام صاحب دیر کر دے مسجد خالی۔ اگر ایک دن امام صاحب نے تھوڑی سی لمبی 5 آیتیں ایکسٹرا کر دی جو ہے عام نمازوں کے مقابلے میں، تو اگلے دن ایک صف غائب۔ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان کوئی بس یوں ہی آ گیا تو آ گیا؟ اس رمضان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور روایت میں آیا ہے کہ اخیر کے 15 دن آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان میں تلاوت وغیرہ کا معمول زیادہ ہو جاتا تھا۔ شروع شعبان سے رمضان کی تیاری شروع، اور رمضان کا آج دن گزرا، کل دن گزرا، پرسوں گزرا، ترسوں گزرا، یہاں تک کہ ایک عشرہ گزر گیا، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، آگ سے خلاصی کا عشرہ گزر گیا، نمازی مسجد میں نہیں آیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس رمضان کے حوالے سے بڑی جو ہے فضیلتیں ارشاد فرمائی ہے۔ احادیث نبویہ سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے مقابلے میں کوئی مہینہ نہیں ہے، اس قدر عطا ہی عطا۔ ہم دیکھیں کہ یہ چلو جی گناہوں سے بخشش کا، دعاؤں کا قبول ہونا، نمازوں کا قبول ہونا، نمازوں میں ایک نماز کا 70 نمازوں کے برابر ثواب ملنا، نفل کا فرض کے برابر ثواب ملنا، یہ تو ہمارے آنکھوں سے پرے کی بات ہے، چلو جی اس کو چھوڑ دو۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کہ آپ بتائیں غریب سے غریب تر آدمی کے رمضان کے مہینے میں اس کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں جی، میری سحری نہیں ہو رہی ہے، افطار کا سامان نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کوئی فقر و فاقے میں حد درجے میں پہنچ گیا ہو تو الگ بات ہے، مگر اس قدر کہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ خرچ کیا ہے، کہ مسجدوں میں آئے تو افطاری کے وقت اتنے سارے پکوان، جہاں مسجدوں میں افطاریوں کا نظام رہتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے حصے کی افطاریاں ایسی زبردست طریقے سے کروا رہا ہے کہ معلوم ہی نہیں چل رہا ہے کہ غریب کون امیر کون، دسترخوانوں پر سجے ہوئے ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں۔ تو بتائیے یہ عطا ہے کہ نہیں ہے جو ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ اور اس عطا کو ہم دیکھ کر شکر نہیں کرتے تو اس عطا کو ہمیں معلوم ہی نہیں، حاصل ہی نہیں ہو رہی ہے جو عطا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اخروی رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کا جو ہے وعدہ ہوتا ہے اس عشرے میں، بس مانگو تو قبول ہو جائے گا۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ بقیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ صرف تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے، ندا لگتی ہے کہ کون ہے بخشش کا طلبگار، کون ہے رزق کا طلبگار، کون ہے شفا کا طلبگار، کون ہے عافیت کا طلبگار، کون ہے رزق میں فراخی کا طلبگار، میں عطا کر دوں۔ مگر اس رمضان کے مہینے میں فرمایا کہ غروب آفتاب سے شروع، اور بعضی روایت میں آیا کہ شراق تک یہی صدائیں، اگر ملازمت مانگ لو اس رمضان میں، اب شفا مانگ لو اس رمضان میں، ہدایت مانگ لو اس رمضان میں، جس ہدایت کے لیے تم کہتے پھر رہے ہو کہ بھائی ہم سے گناہ چھوٹے نہیں جا رہے ہیں جی، اصل میں بہت کوشش کر رہا ہوں، میں ایکچولی بہت کوشش کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا ہے، تو فرمایا کہ مانگ لو ہدایت عطا ہو جائے گی، شفا نہیں مل رہی ہے مانگ لو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بس مانگا تو جائے۔ بہرحال قرآن مقدس میں اس رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ بہرحال یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے روزے ہر امت پر فرض کیے گئے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ، اصول و ضابطوں کی احکامات کی کمی بیشی کے ساتھ، فرق کے ساتھ، تغیر کے ساتھ۔ بعضی امتوں میں روزہ جو ہے 24 گھنٹے کا، جیسے کہ یہود کا روزہ تھا،
یہود 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، چند دن ہی روزہ رہتا تھا ان کا، مگر 24 گھنٹے کا روزہ. اور اسی طریقے سے اور تمام امتوں میں اس روزے کا معمول رہا احکام کی تغیر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اسی وجہ سے تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. کہ 1 مہینہ پابندی سے نماز پڑھ لے آدمی تو آگے کم سے کم 2-3 مہینے تک تاثر رہے گا. اگر اس میں بھی کوشش کرتا رہے پیچھے نہ ہٹے تو فرمایا کہ پورے سال کے اوپر اس کی برکت آ جائے گی، پرہیزگاری حاصل ہوگی. پھر آگے فرمایا ایام معدودات، کچھ ہی دنوں کے تو روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص ان روزوں میں بھی تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر میں نکلے تو وہ گنتی پوری کر لے. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یعنی کہ رمضان نکل گیا، رمضان کے مہینے میں ایک شخص سفر میں تھا یا بیمار تھا، وہ روزے نہیں رکھ پایا، فرمایا کہ اس کے دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے ہیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہاں یہ آیت کا پہلا جز منسوخ شدہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے روزے کی طاقت رکھے اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو ففدیۃ من صیام، کیا فرمایا کہ فدیہ دے. تو یہ جو پہلے کی جز اس آیت کا ہے کہ اگر تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود نہیں روزہ رکھتا وہ فدیہ دے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب میری امت کے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے متصلاً یہود کے اوپر روزہ تھا، اور اس روزے کی چند چیزوں کو یہاں بھی بیان فرمایا کہ ان کے اوپر تو یہ جو ہے اس کی ان کو اپنی چوائس تھی کہ وہ روزہ رکھے، جو رکھ سکتا ہے تو رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے. کیا ہے فدیہ؟ طعام مسکین، کہ فدیہ ہے ایک غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کہ وہی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع فہو خیر اللہ، کہ اس کے باوجود جو شخص کیا کرے اس فدیے سے زیادہ مقدار میں خیرات کرے، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم میں سے کوئی اس کے بجائے پھر بھی روزہ رکھتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ فدیہ نہیں دینا چاہتا، وہ روزہ ہی رکھ رہا ہے جبکہ اس کے اوپر فدیہ لازم ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتری ہے اگر تم جانتے ہو. پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن جو ہے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، کھلی ہوئی ہدایت ہے ہر ایک کے لیے. پھر آگے اس میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ وہ جو پہلے جو آیت منسوخ کر دی تھی اس کی وجہ یہاں بتا دی کہ تم میں سے جو پائے ان روزوں کو، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے. کوئی فدیہ شدیہ نہیں ہے، جس کو طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا. ہاں فدیہ کی وہ جو ہے مقدار متعین ہے، مگر وہ اس والے بیمار کے اوپر متعین ہو گئی جو بیمار ایسا ہو کہ رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر نے، سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اگر روزے رکھو گے مر جاؤ گے یا بیماری بڑھ جائے گی، تو فرمایا اس کے لیے روزے نہیں ہے. وہ کیا کرے؟ فدیہ دے. اگر وہ رمضان کے اگلے سال رمضان نکل گیا، ٹھیک ہو گیا، اب وہ فدیہ دے کر بھی پھر بھی روزے کی قضا کرے گا. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. پھر یہ یہاں فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اب اس کے باوجود کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے، سفر کی کیا مقدار کہ وہ جو ہے سفر کا ارادہ کر کے قصد کر کے نکل گیا ہے اور وہ ایک سفر سے اپنے گاؤں سے وہ ہے 77 کلومیٹر آگے نکل گیا ہے جہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیا پتہ افطاری کا سامان میسر ہوگا، افطاری کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، سحری کا موقع ملے گا نہیں ملے گا. فرمایا اس کے لیے وہی پہلے والا حکم جاری ہے کہ جو شخص بیمار ہو اور بیماری وہی والی یا سفر میں ہو تو فرمایا وہ کیا کرے؟ وہ گنتی پوری کرے دوسرا رمضان کے علاوہ دنوں میں، جب وہ ٹھیک ہو جائے یا سفر سے واپس مقیم حالت میں آ جائے. کیا فرمایا
کہ یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ تکمیل، یہ جو مکمل کرنا تمہارے لیے ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور بڑائی اس لیے بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ نبی جی جو تم سے سوال کرے میرا بندہ، اس کو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں، جو تم میں سے دعا کرتا ہے مجھے میرے سامنے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اور فرمایا کہ یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ تم رشد و ہدایت پا جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ. پھر یہاں آگے ایک اور حکم فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا یہود کو 24 گھنٹہ روزہ رکھنا پڑتا تھا؟ بیویوں کے پاس سوتے تو کوئی پتہ نہیں، غالب گمان رہتا کہ بیوی کے پاس سوئے ہیں، شہوت آ جاتی اور بیویوں سے جمع کر بیٹھتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تمہارے لیے اس میں خصوصیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تم میں سے جو شخص شادی شدہ ہے وہ رمضان کے مہینے میں راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. کیا فرمایا؟ کہ جیسے لباس انسان کے جسم پر ہوتا ہے کہ جسم کو ہر تکلیف گرمی وغیرہ سے وہ بچا لیتا ہے، اسی طریقے سے بیوی بھی ہے کہ یہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے، کہ یہ تم کو جو ہے نفس کی تکلیفوں سے، نفس کے تقاضوں سے جو ہے یہ کیا کرے گی، تمہیں جو ہے بچا کے رکھے گی. نفس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ شہوت میں رہے، ہمیشہ اس کو لذت چاہیے، تو بیوی کو اس کے لیے بنا دیا کہ اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ بیوی سے وہ لذتیں، وہ خواہشات، وہ نفسانی خواہشات پوری کر سکتا ہے. پھر فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. یہ کیا تھے؟ یہ یہود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا. وہ جو پرانے زمانے میں جو کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس رات کو جاؤ اور دن میں تم روزہ رکھو. دن میں بیوی کے قریب جانا بھی منع کر دیا کہ تم جو غلطی رات کو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یقیناً تم سے خیانت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں عنایت دی. کس چیز کی عنایت؟ یہی کہ تمہارے لیے چھوٹ دے دی کہ اب تم کیا کرو کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور وہ چیز تلاش کرو جو تمہارے لیے ہے. فرمایا کہ اولاد کی تمنا. پھر آگے فرمایا اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں اسی آیت کے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب رات کو تم کھاؤ پیو. کب تک؟ جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے. یہ کیا فرمایا؟ صبح صادق. اور بعض صحابہ نے اس سے لغوی ترجمہ مراد لیا تھا، وہ اپنے تکیے کے پاس سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ لیتے، صبح تک اس کو دیکھتے رہتے کہ جب یہ سفید دھاگا سفید نظر آنے لگ جائے، کالا دھاگا کالا نظر آنے لگ جائے، اس وقت تک کیا کرتے؟ سحری وغیرہ سے فارغ ہو جاتے. جب نظر آ جاتا روزہ کیا کر دیتے؟ روزہ رکھ دیتے، نیت کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے مراد لغوی ترجمہ نہیں لیا، اصطلاحی ترجمہ. اس سے مراد وہ آسمان کے اندر دھاری ہے جو صبح صادق کے موقع پر آتی ہے. فرمایا جب وہ آ جائے تم کیا کرو؟ روزے کو رکھ لو. اب روزہ کب تک رکھو؟ فرمایا کہ رات تک روزہ، غروب آفتاب تک. اور پھر فرمایا اس سے آگے کہ پھر تم میں سے جو شخص اعتکاف کرے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. کہ جو تم میں سے اعتکاف کرے، اب جو پورے مہینے کا رمضان اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے تو کم سے کم اتنی چھوٹ ہے کہ جو سنت اعتکاف ہے اس میں تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. البتہ جو 20 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، پہلے روز عشروں کا 2 عشروں کا، اس کے لیے یہ ہے کہ بیوی سے وقتی طور پر بات چیت کر سکتا ہے جو وقت ضرورت ہے. البتہ جو اگلے عشرے کا اعتکاف ہے اس میں وہ بھی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ کس لیے یہ نشانیاں بیان کر دی جا رہی ہیں تمہارے لیے تاکہ تم تقوی پرہیزگاری والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.